بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. کتبہ پیسو وائس ہے، لکھ دیا گیا تم پر. یہ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے چیزوں کو فرض کرنے کے متعلق. تو کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے. اذا جب، حضرہ حضرہ کا مطلب ہے وہ حاضر ہوا. اس کے بعد جو آ رہا ہے لفظ وہ ہے احدکم. تو حضرہ کا مطلب اب ایکچولی یہ نہیں ہوگا کہ تم میں سے کوئی حاضر ہوا، یعنی احدکم تم میں سے ایک، لیکن اس احد کے اوپر نصب ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس کا مفعول ہے اور آگے آنے والا اس کا فاعل ہے. تو جب حاضر ہو، اذا حضرہ جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، یعنی جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. ان اگر، یہ ان بھی اگر ہے اور اذا کا بھی مطلب اگر ہے. اذا جو ہے وہ کامن چیز کے لیے یوز ہوتا ہے اور ان ذرا اسپیسیفک چیز کے لیے ہوتا ہے. تو موت تو ہر ایک کو آتی ہے، اس لیے اذا کامن ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. اس کے بعد ہر وہ شخص جس کو موت آئی ہے ان میں سے کچھ اسپیسیفک لوگ ہوں گے جن کے پاس کیا ہوگا، ترکا، ترک کرنا، چھوڑ دینا، جو پیچھے چھوڑ جائیں گے، جو ان کا ترکا ہو. خیرن جو چھوڑ جائیں خیر. اور خیر کا جو مطلب ہے یہ اچھی چیز کو خیر کہا جاتا ہے. علم بھی خیر ہوتا ہے، عقل بھی خیر ہوتی ہے، نیکی اور بھلائی بھی خیر ہوتی ہے، اور مال بھی خیر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ایگزیکٹلی مال کا لفظ پہلی دفعہ قرآن شریف میں اس آیت میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے لفظ خیر استعمال ہوتا ہے، جس سے قرآن نے جب یہ ورڈ یوز کیا تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ مال کو بری چیز نہیں ہے، کوئی ناپاک نجس چیز نہیں ہے کہ کسی پر مال ہے تو وہ بہت برا ہے، بلکہ مال ایک فی نفسی ہی ایک اچھی چیز ہے. اب اس مال کو کمانے کا طریقہ اور اس کو خرچ کرنے کا طریقہ وہ اس پر ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ اچھی چیز اچھی رہ جاتی ہے یا اس میں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا، اب آیا ہے الوصیت. یہ الوصیت اگر ہم غور کریں تو ایکچولی یہ جو فعل ہے، یہ جو فعل ہے کتیبہ، یہ پیسو وائس میں ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو اس کو فائل تو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں نائب فائل، جو کہ پیسو وائس میں مفعول ہوتا ہے، وہ بھی پھر رفع میں چلا جاتا ہے. تو یہ رفع میں آ گیا. تو کتیبہ یعنی اصل میں یہ ہے کتب الوصیت، لکھ دی گئی ہے وصیت. اور پھر یہ بیچ کا جملہ ہے کہ لکھ دی گئی ہے تمہارے اوپر جب حاضر ہو کسی ایک کے پاس موت، اگر اس نے چھوڑا ہو کوئی مال. وصیت، تو وصیت جو ہے یہ لازم ہے جب کوئی مال چھوڑ کر مرنے کے قریب ہو، اس کے مرنے کا وقت آ رہا ہو. اور یہ حکم جو تھا یہ جب اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکامات نازل فرما دیے اس سے پہلے کا ہے. وہ والی ایک آیت میں آپ کو انشاءاللہ شو کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکام بھی بتائے. بٹ اس وقت تک یہ تھا کہ وصیت لازم تھی. کن کے لیے لازم تھی؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین. یہ للوالدین جو ہے نا یہ تثنیہ ہے، اس کی رفع ہوتی ہے والدانی، اور یہ جمع ہے، اس کی رفع ہوگی اقربون، اور اس کی نصب اور جر ہے اقربین. تو کیونکہ یہ لام زیر لی ہے تو یہ بھی جر میں چلا گیا، یہ بھی جر میں چلا گیا. تو والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، قرابت داروں میں ظاہر ہے اولاد بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، بہن بھائی بھی شامل ہیں. بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی تعارف ہوتا ہے نا کسی کو پہچاننا، تو معروف اس کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی چیز ہو، جس کو عقل مانتی ہو، جس کو اچھے لوگ پہچانتے ہوں، سوسائٹی کے شریفوں میں جس کا رواج ہو. تو یہ معروف جب تک کیٹیگورک حکم نہیں آ جاتا تو سوسائٹی جس کو اچھا جنرلی سمجھتی ہے وہ حکم ہوتا ہے. جیسے پیچھے دیت کا ذکر گزرا تو دیت کی کوانٹٹی نہیں بتائی گئی کہ کتنی دیت دینی ہے. تو مثلا اس زمانے میں 100 اونٹوں کا دیت کا رواج تھا فرض کریں، تو وہ پھر معروف کے حساب سے اس زمانے کے حساب سے وہ ہوگا. اور یہ وصیت جو تھی یہ حقاً علی المتقین، متقیوں پر لازم تھی، فرض تھی، حق تھی. یعنی یہ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ اچھا جی دل چاہے تو کر دیں اور دل چاہے تو
نہ کریں۔ پھر حکم آ گیا، جب حکم آ گیا تو پھر اس وصیت کی ضرورت تو ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک وصیت کی ضرورت رہ جاتی ہے جو ایسے لوگوں کے حق میں ہو جو وارث نہ ہو۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث کے حق میں تو وصیت ویسے ہی منع فرما دی ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں اب وہی وصیت ہے۔ تو آپ اگر کسی وارث کے حق میں وصیت کریں گے تو وہ حصہ چینج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر یوں ہے کہ کسی شخص کی اگر ایک بیٹی ہے صرف اور کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہاف سے زیادہ جائیداد نہیں مل سکتی۔ اب اگر آپ وصیت کر دیں کہ نہیں میری باقی کی آدھی بھی اس کو دے دیں، تو وہ تو پھر آپ نے چینج کر دیا نا، پھر آپ نے کہا جی پوری میری جو اللہ نے جو حصہ ٹھہرایا ہے اس کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس میں اگر کچھ کرنا ہے تو بعض اوقات ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پہ میری بیوی کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، تو میری بیوی کو صرف اتنا مال ملے گا بعد میں، تو وہ پھر اس کو زندگی میں دے دیں جو انہوں نے دینا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی انصاف کا تقاضا مد نظر ہونا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے 2 بیٹے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں ہی ان کو تھوڑا بہت کم زیادہ دے سکتے ہیں، اس کی آپشن موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم بیٹے نہ بھی ہوں تو کسی کو مال دے سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کا کوئی رشتہ دار ہے جو بہت غریب ہے اور دوسرا رشتہ دار بہت امیر ہے، تو ظاہر یہ بات ہے اب اس نے اپنے مال میں سے اگر قرابت داروں کو دینا چاہ رہا ہے تو وہ بہت غریب کو دے دے گا، امیر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون اگر 2 بیٹے ہوں اور ایک بیٹا بہت امیر ہو اور ایک بہت غریب ہو اور وہ اس کو زندگی میں غریب بیٹے کو زیادہ دے دے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ لاجیکل ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ وصیت میں نہیں کر سکتا زیادہ، کیونکہ وصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹھہرا دی ہیں۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کر دی کہ آپ جو وصیت ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور 1/3 بھی حضور نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی بیسیکلی اللہ نے کیونکہ جو ورثاء ہیں ان کے لیے حصہ اللہ تعالیٰ نے خود ٹھہرایا ہے، کیونکہ اس لیے جب ہم 1/3 سے زیادہ کیوں کسی کو وصیت کریں گے، مثلا فوت ہوتا ہے کہتے ہیں جی میری آدھی جائیداد جو ہے یا پوری جائیداد جو ہے 90% جو ہے کسی مدرسے کو دے دیں، تو پھر وہ اللہ نے جو حصے ٹھہرائے ہیں ان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو یہ تو کیٹیگوریکلی حدیث میں ہمیں منع فرما دیا گیا، اور حدیث ظاہر سی بات ہے قرآن کے احکامات کی شرح ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے وصیت کی ہے، تو جب اللہ نے ایک چیز کی وصیت کی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایک سرٹن حد سے اوپر نہیں ہو سکتی، وہ سرٹن حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی۔ اچھا، اس میں پہلے میں صرف آپ کو یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خیرن الوصیت، اور جب یہ آپ عربی قرآن پڑھیں گے تو اس میں ایسے ہی لکھا ہوگا۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ پھر بات کو پڑھ لیتے ہیں خیر الوصیت، حالانکہ یہ خیر ال نہیں ہو سکتا۔ اگر تو یہاں پہ نون ہوتی نا تو پھر تو خیرن سے ہی کنٹینیو ہو جاتا، میم ہوتی تو پھر بھی کنٹینیو ہو جاتا، لیکن جب یہ لام آئی ہے تو اب اس کو کھول کے پڑھنا پڑے گا، اس لیے ذرا اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیسے ہے۔ یعنی اگر ہم رکھیں تو آگے الوصیت، اس خیرن کو اگر ہم کھولیں گے تو یہ بیسیکلی بن جائے گا خیرن، اور رول یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے آگے جوڑنا ہوتا ہے، یعنی اب یہ خیرن ہے الوصیہ، اب یہ جوڑ نہیں سکتا نا، یہ الف و حمزہ وصلی تھی، تو جب جوڑنا ہوتا ہے تو جنرلی ہم نیچے زیر دے کے آگے جوڑتے ہیں، تو جب زیر دے کے آگے جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا خیرن الوصیۃ، خیرن یعنی یہ خیرن تھا تو یہ خیرن الوصیۃ ہو جائے گا، اور پھر ہمارے قرآن شریف میں آسانی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جی یہ خیرن الوصیۃ ہوا۔ عربی قرآنوں میں یہ نہیں لکھا ہوگا، اور اب بہت ساری ایپس کے اوپر اندر عربی قرآن ہوتے ہیں، ہم حرم پاک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ عربی قرآن بعض اوقات ملتے ہیں، تو یہ پھر صحیح سے پڑھنا آنا چاہیے۔ جو قرآن شریف میں پھر 3-4 آیتیں ہیں جن میں پوری ڈیٹیل بتا دی، کہ میں اس کی جو پہلی آیت ہے نا وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یعنی اس میں شروع یہاں سے ہوتی ہے، سورہ نساء کی 11ویں آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں، یعنی اللہ نے وصیت کر دی، اب ان کے بارے میں تمہاری وصیت کی کوئی لاجک نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اور ذکر سے مراد یہاں بیٹا، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ ہوں بیٹیاں، اب یہاں نساء سے مراد بھی بیٹی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، اور صرف بیٹیاں ہی ہوں،
اب صرف انڈرسٹوڈ ہے. فلہن تولتا ما ترک, تو ان کے لیے ہے 2/3 اس کا جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور اگر ایک ہی بیٹی ہو اور کوئی اولاد نہ ہو تو اس کو آدھا ترکہ مل سکتا ہے اور کچھ نہیں مل سکتا. وَلِأَبِوَيْهِ, اور جو اس کے ماں باپ ہوں, لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے. مما ترک, اس میں سے وہ چھوڑ. ان کان لہ ولد, اگر اس کی اولاد ہو. فإن لم يكن له ولد, اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وورثه ابواہ, اور اس کے صرف والدین وارث ہیں, تو فلأمه الثلث, تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا, یعنی باپ کو کم ملے گا اور ماں کو زیادہ ملے گا اس کیس میں. یعنی یہاں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کا کم ہے, مردوں کا زیادہ, اور وہ لاجیکل ہے بیکاز اسلام میں روزی کمانے کی ذمہ داری مرد پہ رکھی گئی ہے. بٹ اس پرٹیکولر کیس کے اندر جب بوڑھے ہو جائیں تو اور اولاد آگے اس کی نہ ہو کوئی بھی میت کی, تو پھر ماں کے لیے 1/3 ہے اور باپ کے لیے وہی 1/6 ہے. فإن كان له إخوة فلأمه السدس, لیکن اگر اس کے بھائی ہوں تو پھر 1/6 ہی ملے گا. من بعد وصیت یوصی بها, بعد اس وصیت کے جو اس نے کی, یعنی وہ جو کسی غیر وارث کے حق میں کی. اور اس میں جو امپورٹنٹ ہے, مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے اور اس کے کئی بچے ہیں اور ان میں سے ایک بیٹا مثلا فوت ہو گیا یا ایک بیٹی فوت ہو گئی, اب آگے جو اس کی اولاد ہے, جو پوتے ہیں یا نواسے ہیں یا نواسیاں ہیں, ان کے لیے وصیت کرنی چاہیے. جو پچھلا حکم تھا وہ یعنی سورہ نساء کی آیت سے منسوخ تو ہو گیا, لیکن اس حد تک وہ حکم قائم ہے کہ اس پوتے یا نواسے یا نواسی یا پوتی کے لیے وصیت کر دینی چاہیے, تاکہ بعد میں ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ کنفیوژن نہ ہو. کیونکہ جو رول ہے وہ رول یہ ہے کہ وہ جو ایک شخص دنیا سے گزر گیا وہ وارث نہیں بن سکتا, اور وہ وارث اس لیے نہیں بن سکتا بیکاز اٹ بیکمس ٹو کمپلیکیٹڈ. یعنی یہ دیکھنے میں اللہ تعالیٰ نے خیر بڑی آسان الفاظ میں بتا دیا, لیکن مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں گے نہیں جی آپ کے جو مردہ رشتہ دار ہیں وہ بھی وارث ہوں گے, تو مثال کے طور پہ پھر ماں باپ بھی وارث ہوں گے. اب ماں باپ اگر فوت ہو گئے تو پھر ان ماں باپ کا حصہ کس کو ملے گا, کیونکہ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی بیٹا فوت ہو گیا تو اگر اس کو وارث بنائیں گے نہیں, اس کا وارث ایزیوم کر کے اس کے بچوں کو دے دیں, تو پھر ماں باپ کو بھی وارث ایزیوم کرنا پڑے گا. کوئی کسی کی بیوی فوت ہو چکی ہے تو اس کو بھی وارث ایزیوم کرنا پڑے گا, تو اٹ بیکمس ٹو کمپلیکیٹڈ. او دین, یا اگر کسی نے کوئی اس کا قرضہ دینا ہے, اس کیس میں بھی تو قرضہ ادا ہوگا, جو وصیت کی ہوگی وہ ادا ہوگی. اب جو پیسے بچیں گے اس کو ڈپینڈنگ آن دا سچویشن تقسیم کیا جائے گا. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے کون زیادہ قریب ہے نفع کے لیے, کون تمہیں زیادہ نفع دینا, یعنی ان سے تم ساری رات کو کس نے فائدہ پہنچایا ہے یا پہنچائے گا یہ تمہیں نہیں پتا, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا. ان اللہ فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہونی چاہیے, کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. جو اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, پتہ نہیں کیا سوچ کے نہیں دیتے. واضح طور پہ آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وصیت کی ہے, اور والد صاحب تو اب آپ کے فوت ہو گئے, تو چلو ان کا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو قصوروار نہیں ہے اس چیز کی اگر وہ فوت ہو گئے. آپ جو جس کا قبضہ ہے مال کے اوپر, اس نے جب بانٹا ہے تو بہنوں کو بھی دینا ہے. اور وہ بہنوں سے احتیاطاً پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کوئی وہ جائیداد میں سے حصہ تو نہیں لینا. اور وہ بیچاریاں کہتی ہیں میں اگر کہوں کہ میں نے جائیداد میں حصہ لینا ہے تو اس کے بعد مجھے ساری زندگی کے لیے میرا میل ملاقات ختم ہو جائے گا. وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں تو نہیں چاہیے. تو اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. بہنوں کا حصہ جو اس میں موجود ہے وہ حساب سے دینا چاہیے, اور اگر کوئی کسی کا مال غلط طریقے سے کھاتا ہے تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو خاص طور پہ ہماری جو چنوٹی شیخ برادری ہے اس میں یہ بڑا پرابلم ہے کہ لوگ بزنس شروع کرتے ہیں, ان کا بزنس چلنا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں میں سے کوئی ایک آدھ بیٹا کام پہ آ جاتا ہے, یا سارے بیٹے بھی کاروبار پہ آ جاتے ہیں, تو بیٹیاں تو زیادہ بزنس میں نہیں آتی, تو بیٹا بزنس میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ صاحب فوت ہو جاتے ہیں. اب جب فوت ہو جاتے ہیں اب سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی تھا جس نے مثال کے 20 سال بزنس کرتا رہا, اس کے بعد اس کی اولاد آ گئی, پھر وہ اولاد آگے 25 سال بزنس کو سنبھالتی رہی, اب صاحب فوت ہو گئے. اب جو 45 سال کے بعد جو کاروبار کے ایسٹس ہیں وہ کس کے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی. اٹ بیکمس سو کنفیوزنگ, کیونکہ شروع والد نے کیا ہوتا ہے لیکن اس میں اضافہ تو اولاد نے کیا ہوتا ہے, اور والد کو ریٹائر ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں, تو سب کچھ کنفیوز ہو جاتا ہے. اور اکثر پھر جو
بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم کاروبار چلاتے ہیں یہ تو ہمارا ہے، اور وہ بہنوں کو حصہ اس وجہ سے نہیں دیتے، ناٹ نیسیسریلی کہ وہ باپ کا ہوتا ہے، یعنی اس میں تو ان کی محنت بھی شامل ہوتی ہے، تو اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایسیٹس، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اپنے ایسیٹ جو والد کے ہیں وہ کیٹیگوریکلی انڈرسٹوڈ ہونے چاہیے کہ دیکھیں جی میں نے شروع کیا تھا کام، میرے ابا جی مجھے 10 لاکھ روپے دے گئے تھے، میں نے کر کے اس کو میں نے 20 سال کام کیا، میرا ایسیٹ کی ویلیو کو 50 لاکھ روپے، اب تم آ کے کام کر رہے ہو تو یا تو یہ تمہاری سیلری ہے جو تم لے رہے ہو اور ایسیٹ سارے میرے ہیں، یا یہ اس میں اتنا شیئر تمہارا ہے، جو بیٹا کام کر رہا ہے میرے ساتھ اس کا میرے بزنس میں مثلاً 10% شیئر ہے، یا ہر سال اس کا 1% شیئر بڑھتا جائے گا، یہ سم وٹ ایور، اور اس طرح اس کو شیئر ہولڈنگ اس کی بڑھاتے جائیں آہستہ آہستہ، جو آپ کے ساتھ بزنس میں بیٹا آتا ہے اور ٹھیک ہے، اور پتہ لگا جائے والد صاحب فوت ہوئے تو اس میں سے 67% والد صاحب کا شیئر تھا، 33% مختلف بھائیوں کا شیئر تھا، دیٹس فائن، وہ 33% تو ان بھائیوں کا ہی رہے گا، جو باقی 67% ہے وہ پھر شریعت کے حساب سے ڈیوائڈ ہو جائے گا جیسے اس آیت میں بتایا گیا۔ تو وہاں آپ چینجز نہیں کر سکتے، کوئی فوت ہونے والا چینجز نہیں کر سکتا کہ جی میں فلاں بیٹا مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کو کم پیسے وصیت میں رکھ دوں، ایون زندگی میں بھی ایک بیٹا زیادہ پسند ہونا تو اس کو اس بیس پہ آپ زیادہ پیسے نہیں دے سکتے کہ جی وہ مجھے پسند بہت ہے اور دوسرا میرا نافرمان ہے۔ ہاں اگر کوئی غریب ہے یا وہ ایک پھر ڈفرینٹ ریزن آ جاتی ہے، اور تھوڑا بہت تو چلو چل سکتا ہے، لیکن وصیت میں تو جب ترکہ چھوڑ کے جائیں گے اس میں تو ایگزیکٹ ایکوریٹ ڈویژن ہونی چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی ہے جو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا اس کی نا جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو بہت اوقات میں نا لوگ اس کی کیلکولیشن نہیں کر پاتے ہیں، کیلکولیشن بہت سمپل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک ایسا کیس لیتے ہیں، ایک صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے ایک بیوہ چھوڑی، 2 بیٹے چھوڑے اور 3 بیٹیاں چھوڑی، تو یہ 3 2 5 اور ایک 6 وارث ہیں، اور فرض کریں ان کی جو ٹوٹل انہیریٹنس تھی وہ 1 کروڑ کی تھی، 1 کروڑ یعنی 10 ملین، تو پہلے تو اس میں سے بیوی کا حصہ ہو جائے گا وچ از 1.2 ملین، یعنی 1/8 جو ہے نا وہ بیوی کا ہوتا ہے نا، تو 1 کروڑ کا 8واں حصہ 8 پر تقسیم کر دیں گے تو 12,50,000 آ جائے گا۔ اب جو پیچھے بچے گا وہ ہے 87,50,000 روپے۔ اب دیکھنا ہے کہ جی 87,50,000 ان میں تقسیم ہوگا کیونکہ اس کے والدین نہیں ہیں، اب ہم نے جو اگزامپل لیا، تو جو باقی کے شیئر ہوں گے وہ شیئر ہوں گے، ہر بیٹے کے شیئر ہوں گے ڈبل، جس کا مطلب ہے 2 بیٹے ہیں تو بیٹیوں کے مقابلے میں ڈبل شیئر ہے، یعنی اگر ایک بیٹی کا 1 شیئر ہے تو ایک بیٹے کے 2 شیئر ہو گئے تو 2 بیٹوں کے 4 شیئر ہو گئے، اور 3 بیٹیاں تو تینوں کا ایک شیئر ہو کے 3 شیئر ہو گئے، جس کا مطلب ہے ٹوٹل شیئر جن کے ہو گئے 7۔ تو اگر 7 شیئر ہیں تو ہر بیٹی کو یہ جو بچی ہوئی اماؤنٹ ہے اس کا 1/7 ملے گا، اس کو ہم 7 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو اس کا بھی 12,50,000 روپے آ جائے گا، اور ہر بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا جو 25 لاکھ روپے۔ تو مثال کے طور پہ اس پرٹیکولر ایگزامپل میں یوں اس کی ڈویژن ہو جائے گی، اور اس طرح بہت سارے کیسز ہو سکتے ہیں، اور یہ جتنے بھی کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں یہ آیت نمبر 11 ہے، پھر آیت نمبر 12 ہے، پھر سورہ نساء کے آخر میں ایک آیت آتی ہے، اور ان میں اس تمام کمبینیشن پرموٹیشن جو ہے نا وہ کور ہو جاتی ہیں، اور اس سے انسان کیلکولیشن آسانی سے کر سکتا ہے، ایک عام آدمی خود گھر بیٹھ کے بھی کیلکولیشن کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست طریقے سے مختصر الفاظ میں اس کو سمجھا دیا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، لازم کر دیا گیا ہے تم پر جب موت آئے تم میں سے کسی ایک کے پاس، اگر اس نے چھوڑا ہو کوئی مال، کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے بھلے طریقے سے، یہ حق ٹھہرا دیا گیا ہے، یہ ایک حق ہے متقیوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ پس من بدلہ، جو بدلہ تبدیل کرے اس کو، اس کو بھی پڑھنے کے لیے نا اگر آپ تھوڑا سا غور کر لینا، بعض اوقات اس میں بھی نہیں لکھا، جیسے اب یہاں بھی میں نے عربی قرآن سے کاپی پیسٹ کیا تو اس میں وہ نہیں لکھا آ رہا، تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو فمن بدلہ نہیں پڑھ سکتے، اور اس کو میں طرح آپ کو ایکسپلین اگر کروں، مثلا ہم اردو میں جب بھی
नून इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आगे भी कोई लफ्ज आ रहा हो, मसलन एक लफ्ज होता है मंगनी, तो आप गौर करें तो इसको हम मनगनी नहीं पढ़ते, ये मनगनी नहीं होता, ये मंगनी होता है। ये जो नून है ये नून गुन्ना में कन्वर्ट हो जाती है, मंगनी। तो ये जैसे मंगनी है, तो इसी तरह अगर कोई ऐसा लफ्ज हो जिसमें आगे बे आ रहा हो, तो फर्ज के लिए ये लफ्ज है ऐन नून बेरे, तो अब इसमें आपने नून की जगह पढ़ना है नून गुन्ना। तो अब जब नून गुन्ना पढ़ेंगे तो अब पढ़ने की इसको कोशिश करेंगे तो इसको अंबर पढ़ेंगे, और वो ऑटोमेटिकली जो एक्चुअली आवाज आएगी वो आवाज आएगी अंबर। जब पढ़ेंगे तो एक्चुअली ये मीम की आवाज आएगी, तो इसलिए ये भी बनेगा फमम बद्दलहु। और फिर हमारे कुरानों में आसानी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मीम डाल देते हैं जिससे हमें पता लग जाता है। फमम बद्दलहु, पस जो तब्दील करे हु, इसको, इसको यानी वो जो वसीयत की गई उस वसीयत को तब्दील करे, यानी अभी उस पर्टिकुलर मौके पर ये जो आयत है ये तो सबके लिए वसीयत के मुतालिक है, जो वालिदैन के लिए भी शामिल है, और जब सूरह निसा की आयत नाजिल होगी तो अब इस आयत का जो एप्लीकेशन होगी ये उस वसीयत पे होगी जो नॉन वारिस के लिए की गई है, गैर वारिस के लिए की गई है। बस जो कोई तब्दील कर दे इसको बादा, बाद माँ उसके, बाद उसके के समीअहू उसने सुन लिया उसको, समिया उसने सुना, हु उसको, तो समिअहू बाद उसके के सुन लिया उसने उसको, यानी जो कोई तब्दील कर दे उस वसीयत को सुनने के बाद, फ़इन्नमा तो बस, तो सिर्फ, इस्मुहु उसका गुनाह, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु, युबद्दिलूना जो तब्दील करें उसको। तो बस जो कोई वसीयत को सुनने के बाद तब्दील कर दे, बदल दे, तो उसका गुनाह तो उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदलेंगे। मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो क्योंकि जो फौत होने वाला तो फौत हो गया, अब वो वसीयत कर गया, अब जिन्होंने सुनी वसीयत, और उस जमाने में तो इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं था, वैसे अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग वसीयत करने के लिए बता देते हैं अपनी औलाद को कि अच्छा जी वो फला मेरा रिश्तेदार है, उसको इतना कुछ जरूर देना मेरी माल में से। तो वो जिन्होंने सुना होता है अब उनकी जिम्मेदारी होती है, तो अगर वो कोई उस पे चेंजेस कर देंगे तो जिसने वसीयत की थी उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि पीछे तो फर्ज किया गया था ना, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, कि जो फौत हो रहा है उसके ऊपर ये लाजिम है, तो अब वो तो कर गया, अब गुनाह जो है वो सिर्फ उन लोगों पर है जो तब्दीली करेंगे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है। ये धमकी है कि अल्लाह तो सब कुछ सुन रहा है और जान रहा है, तुम समझ रहे हो कि दुनिया वालों ने नहीं सुना था, हमें 4 बंदों को वसीयत कर गया था, हम आपस में कोलाइड कर लें और हम उसको चेंज कर दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह सुन भी रहा है, अल्लाह जान भी रहा है। तो अल्लाह जानता है, वो फिर इसकी सजा दिए बगैर नहीं रहेगा। फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फइन्नमा इत्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना इन्नल्लाह समीउन अलीम। बस जो कोई तब्दील कर दे इसको बाद इसके सुनने के, तो इसका गुनाह तो सिर्फ उन लोगों पर है जो इसको तब्दील करें, बेशक अल्लाह ताला सुनता है, जानता है। यहाँ पे थोड़ी सी हम ग्रामर कर लेते हैं। इस जुमले के अंदर इस्म जो है ये इसम है, अल्लाह भी इसम है, समी भी इसम है, अलीम भी इसम है। बद्दला फेल है, समिया फेल है, और युबद्दिलूना फेल है। और अगर हम गौर करें तो ये इस्मुहु जो है ये रफ़ा में है, तो ये एक जुमले का पार्ट है, एक तरह से गालिबन ये मुब्तदा है। अल्लाह जो है ये नस्ब में है, क्योंकि ये इन्ना के बाद जब इसम आता है वो नस्ब में चला जाता है। और समीउन अलीम ये खबर है, यानी बेसिकली था अल्लाहु समीउन, अल्लाह समी है, तो अल्लाह मुब्तदा था, समीउन खबर थी, फिर पीछे इन्ना आ गया तो अल्लाह नस्ब में चला गया। समी और अलीम वैसे ही रफा में रहेंगे। फेल में देखें तो ये बदला जो है ये थर्ड पर्सन पास्ट टेंस है, सिंगुलर। बदला उसने बदला, बदलू उन सब ने बदला।
समिआ ये भी वैसे ही है, उसने सुना, समिऊन सबने सुना, समिअता तूने सुना, समिअतुम तुम सबने सुना, समिअतु मैंने सुना, और समिअना हम सब ने सुना। और युबद्दिलूना जो है ये मुजारे है, ये जब शुरू में ये ते अलिफ नून आती है तो आम तौर पे ये मुजारे होता है। तो और ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा युबद्दिलु, वो बदलता है या बदलेगा, युबद्दिलूना वो सब बदलते हैं, तुबद्दिलु तू बदलता है, तुबद्दिलूना तुम सब बदलते हो, उबद्दिलु मैं बदलता हूँ, नुबद्दिलु हम सब बदलते हैं। फ पस मन खाफा जो कोई खौफ रखे, जिसको अंदेशा हो, मिम मूसिन, ये मूसिन जो है ये वसीयत से है, जैसे मुस्लिमुन होता है इसी तरह मूसियुन होता है, वसीयत करने वाला। तो जो कोई अंदेशा रखे वसीयत करने वाले की तरफ से, जनफन, जनफ का मतलब होता है रास्ते से हट जाना, किसी की तरफ लीन करना। हनाफा था ना जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, वो होता था यकसू, सीधे रास्ते पे एक साइड में। तो जनफा जो रास्ते से हट जाए, जो किसी एक तरफ जानिबदार हो जाए। तो किसी को अगर अंदेशा हो वसीयत करने वाले से जानिबदारी का, औ इथमन, या इसम का मतलब वैसे गुनाह भी है, गुनाह का, लेकिन इसम का बुनियादी मतलब ये होता है, आत्मा ऐसी ऊँगली को कहते हैं जो थक जाने की वजह से पीछे रह जाए। तो जब आप हक अदा करने में पीछे रह जाते हैं तो इसको कहते हैं इस्म, यानी हक अदा ना करना, हक तलफी करना। तो जिसको किसी वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की से के साथ जानिबदारी का या हक तलफी, यानी एक वारिस से जानिबदारी होगी तो दूसरे वारिस से हक तलफी हो जाएगी, अंदेशा हो, फ़अस्लह बैनहुम, तो वो इस्लाह कर दे, बैनहुम उनके दरमियान, यानी उनके दरमियान सुलह करा दे, इस्लाह कर दे, सुलह मतलब ये है कि अगर वारिस कोई ऐसी वसीयत कर दिया जो इनअप्रोप्रिएट थी, और ख़ास तौर से जब अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर नहीं किए थे, तो उस वक़्त तो बहुत चांस था कि मसाल के ऊपर एक आदमी फ़ौत हुआ है, और फ़ौत होते वक़्त उसने मसलन उसके 2 बेटे थे, तो एक बेटे को उसने 90% दे दिया और एक को 10% दे दिया और फ़ौत हो गया। तो उस वक़्त वसीयत का अख्तियार उसके पास था, लेकिन इस वसीयत में तो बहुत जानिबदारी है। तो अब जो सुनने वाले होंगे, या जब वो आदमी फ़ौत हो गया तो जो मुआशरा है या इवन हुकूमत जो है, वो उसके अंदर बैठ के उसकी इस्लाह कर देगी और लोगों के दरमियान फैसला करा देगी। अगर एक आम आदमी होगा और उसकी नॉलेज में आएगा तो वो अपने जो भी जानने वाले हैं उनके बीच में सुलह करा देगा उनकी मर्जी के मुताबिक। अगर हुकूमत होगी तो जाहिर है वो उसके ऊपर फिर डिसीजन इम्पोज भी कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक आदमी के मिसाल के तौर पे ऐसे यतीम पोते थे और वो फौत हो गया, उसने उनके हक में वसीयत नहीं की, ये बहुत ही कम की, तो वहाँ ये मुमकिन है कि लोग बैठें और वो बाकी भाइयों को कहें कि अच्छा जी ये इनको थोड़ा-सा ज़्यादा दे दें, ये थोड़ा ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। यानी यतीमों का तो ये हक है कि इवन कोई नहीं भी है उसके पोते या कोई दूर पार के भी रिश्तेदार हैं और उनके यहाँ भी कोई यतीम आ जाए, तो अल्लाह ताला कहता है जब वसीयत तक़सीम हो रही हो तो उनको भी कुछ दे दो। तो जो डायरेक्ट पोते होते हैं उनका तो बहुत हक है। और अगर कोई आज के दौर में मसलन अपने बेटे या बेटी के लिए वसीयत कर जाए ज़्यादा, जिसकी इजाज़त ही नहीं है, तो वो तो अब हमारे मुल्क में तो कानून है, उसका ऑप्शन नहीं है, वो कानून ही उसको मैनेज कर देगा। और अगर वो कानून तक नहीं भी पहुँचे तो आपस में भी कोई बैठ के उनकी सलाह करवा दे, उनको समझा दे कि आपके वालिद साहब ने गलत किया है, तो वो ज़रूर कराए, फला इत्मा अलैह, इसमें कोई गुनाह नहीं। गुनाह वो है जो एक तब्दीली की जाए, जिसमें नीयत ख़राब हो, जब अगर कोई प्रॉब्लम पेश नज़र आ रही हो, उसमें इस्लाह करनी है और सारे वफ़ा की मर्ज़ी से करनी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफूर है, रहीम है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है, रहम फरमाने वाला है। इसके अंदर भी अल्लाह नस्ब में है क्योंकि ये इन्ना के बाद आया है। तो ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऑप्शन रख दिया है कि लोगों को एक, यानी जो भी दीन के अहकामात हैं उनका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके हिसाब से दीन की हुकूम होते हैं, बिल्कुल रिजिड नहीं होते, सिचुएशन के हिसाब से उनकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। तो एक पहला हुक्म यह है कि भाई वसीयत जो हो या आपने वो इम्प्लीमेंट करनी है, जिसने सुनने के बाद उसमें तब्दीली कर ली वो उसको बहुत सख्त होना है, और अल्लाह सुनने जानने वाला है, अल्लाह ताला उससे इंतकाम लेगा। मगर अगर ये सिचुएशन है उसके अंदर कोई नाइंसाफी का इम्कान है तो फिर जरूर इसकी इस्लाह कर दे, तो उसमें साथ ही एक एक्सेप्शन भी आ गई। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इथमन फअस्लह बैनहुम फला इत्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो जिस किसी को अंदेशा हो वसीयत करने वाले से किसी जानिबदारी का या हक तलफी का,
پھر وہ صلح کرا دیں ان کے درمیان تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، کتیبہ، یہ پھر وہی آ گیا کتیبہ، اور اس کتیبہ کے ساتھ اب اگر آپ دیکھیں گے تو جو نائب فاعل آ رہا ہے وہ ہے الصیام۔ تو کتبہ علیکم لازم کیا گیا تم پر، فرض کیا گیا تم پر، کیا فرض کیا گیا؟ الصیام۔ الصیام جو ہے نا یہ مصدر ہے، صوم بھی مصدر ہوتا ہے، صیام بھی مصدر ہوتا ہے، یعنی یہ صوم کی جمع نہیں ہے، کچھ بعض اوقات کچھ لوگوں نے یہ ایرر کی ہوئی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قامہ یقومو سے قوم بھی ہوتا ہے اور قیام بھی ہوتا ہے، دونوں مصدر ہیں، اس طرح سامہ یصومو سے صوم بھی مصدر ہوتا ہے، صوم کا مطلب روزہ اور صیام کا مطلب بھی روزہ رکھنا۔ تو اے ایمان والو لازم کیا گیا تم پر روزہ رکھنا، یعنی لازم کیا گیا، فرض کیا گیا تم پر روزہ، کما کی طرح جو، یعنی جیسا کہ کتبہ لازم کیا گیا علی الذین من قبلکم تم سے پہلے والوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہ آپ دیکھیں جتنی آیتیں آ رہی ہیں ان میں بار بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو دین کی روح ہی یہی ہے، جو قرآن شریف سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی یہی بتایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو بچنا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اور جو بچنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اب ان کے لیے ہدایت یہاں بار بار بتائی جا رہی ہے، اور جو بر کا پیچھے لفظ آیا تھا کہ وفاداری اصل کیا ہے، وفاداری کہیں مشرق مغرب طرف منہ کر لینا نہیں ہے، اصل میں وفاداری تو یہ چیزیں ہیں، اور اب اس کی آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے۔ اور بر ہوتا ہے تمام حقوق پورے ادا کرنا، اور اسم ہوتا ہے حق تلفی کرنا، تو وہ اسم اور پھر اس کا الٹ ہے، اس لیے اسم کا بھی ذکر یہاں پہ آئے گا، تقوی کا بھی ذکر آئے گا۔ اور تقوی اختیار کرنے کے لیے جو انسان کو صلاحیت چاہیے، وہ صلاحیت چاہیے اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کی، اور اس کی جو سب سے بہتر تربیت ہے وہ روزے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر روزہ جیسا کہ فرض کیا گیا تم سے پہلے والوں پر تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب یہ روزہ کیا ہے؟ ایام معدودات، یہ دن ہیں معدود چند، عدد جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گننا، تو اس سے جو مفعول بنے گا وہ بنے گا معدود، اور معدود کی مؤنث ہوتی ہے معدودہ، تو ایام معدودہ بھی استعمال ہوتا ہے جو پیچھے استعمال ہوا تھا جب یہودیوں کا ذکر آیا تھا، اور ایام معدودات بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے۔ جو ٹوٹی پھوٹی جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ مؤنث واحد کا صیغہ عام طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن پلورل بھی استعمال ہو سکتا ہے، یوم بتاتے خود ویسے مؤنث نہیں ہے۔ تو ایام معدودات گنے چنے دن، گنتی کے چند دن، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے، ہر مہینے میں کو 3 روزے فرض کیے گئے تھے، یا پہلے محرم کا روزہ 10واں فرض کیا گیا، اس سے شروع کیا گیا، کیونکہ عربوں کے ہاں باقی چیزیں تو تھیں، کچھ نہ کچھ حد تک روزہ نہیں تھا، روزے سے وہ آشنا نہیں تھے، اور پھر غالباً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کے آئے تو وہاں پر ان کو بتایا گیا جی یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ جی رکھتے ہیں کہ اس دن ان کو فرعون سے رہائی ملی تھی، تو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ سے ہمارا تعلق ان لوگوں سے زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ انہوں نے تو تحریف کر دی تھی اپنی شریعت میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایکچولی اپنا تعلق کمزور کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ساتھ آپ نے کہا کہ 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی ساتھ رکھ لیا کرو تاکہ ان سے تھوڑا ڈفرینس بھی ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شروع میں 3 روزے ہر مہینے کے فرض کیے گئے تھے، لیکن یہ خیال کی نا کوئی اوتھینٹک وہ ریزننگ موجود نہیں ہے، تو یہ وہ ہو سکتی ہے، بٹ شاید اس سے مراد رمضان کے روزے ہیں، کیونکہ رمضان کے روزے بھی گنے چنے ہی ہوتے ہیں، سال کے 355 دنوں کے اندر آپ نے 29-30 دن کے روزے رکھنے، گنتی کے چند دن ہیں، وہ سارا سال نہیں رکھنے، یا 6 مہینے نہیں رکھنے، 3 مہینے نہیں رکھنے، اور یہ ایک طرح سے آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں، لیکن تھوڑے سے دنوں کے روزے فرض، پلس اس کے اندر ایکسیپشن دی جا رہی ہے،
پس من جو کانا ہو من سے کم تم فمن کانا منکم تو جو کوئی ہو تم میں سے مریضن مریض او علی سفرن یا سفر پر تو کیا کرے فعدتن عدہ بھی گنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں عدتن یہ بھی اسی عدد سے ہی ہے تو گنتی ہے من ایام اخر آخر ہوتا ہے لاسٹ آخر ہوتا ہے ادر اور اخرا بھی ادر ہی ہوتا ہے اور اخرا کی پھر پلورل ہوتی ہے اخر یعنی آخر مذکر ہوتا ہے اور اخرا مؤنث ہوتا ہے بالکل ایسے جیسے اکبر مذکر ہوتا ہے اور کبرا مؤنث ہوتا ہے اعظم مذکر ہوتا ہے عظما مؤنث ہوتا ہے تو اس کی پھر جو پلورل آتی ہے اخرا کی وہ اخر آتی ہے اور تو کیونکہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ مؤنث یوز ہو رہی ہے بالکل جیسے یہاں ہو رہی تھی تو فعدۃ من ایام اخر تو گنتی ہے باقی دنوں میں سے یا دوسرے دنوں میں سے مطلب کیا کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ گنتی پوری کر دے دوسرے دنوں میں وہ تعداد پوری کرے کہ اگر 29 یا 30 روزے تھے اور اس کے کسی مرض یا سفر کی وجہ سے 2 یا 4 یا 6 یا 10 جتنے بھی روزے رہ گئے تو وہ 2 یا 4 یا 6 یا 10 دوسرے دنوں سے پوری کر دے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر جو یُطِيقُونَهُ طاقت رکھتے ہیں اس کی عام طور پہ یہ جو ہو کا ضمیر ہے عام طور پہ یہ پیچھے والی چیزوں کے لیے آتی ہے بعض اوقات آگے کے لیے بھی آ سکتی ہے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ آگے کے لیے تو اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں فدیتن فدیہ کی طعام مسکین اب یہ جو طعامو ہے نا یہ اس کا بدل ہے یعنی وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی ان کے اوپر فدیہ ہے جیسے پیچھے تھا عدتن تو گنتی ہے کا مطلب ہے گنتی پوری کر دیں دوسرے دنوں سے فدیتن کا مطلب ہوگا فدیہ ادا کر دیں کیا فدیہ ادا کریں طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا یعنی ایک روزہ چھوڑنے پر ایک مسکین کو غالباً 2 وقت کا کھانا کھلانا جو ہے وہ ایک روزے کا کفارہ بنے گا وہ لوگ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور جو غریب ایسی طاقت نہیں رکھتے تو وہ پھر ویسے ہی اللہ سے معافی مانگیں یعنی یہ اوریجنل پہلا حکم غالباً یوں تھا اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ رمضان کے روزوں ہی کی بات ہو رہی ہے تو اگر یہ رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے تو پہلے یہ آپشن تھی کہ وہ لوگ جو مریض ہوں تو یا تو دوسرے دنوں میں روزہ پورا کر لیں اور اگر دوسرے دنوں میں روزہ نہیں پورا کرنا چاہتے مگر ان کے پاس استطاعت ہے فدیہ دینے کی تو وہ فدیہ دے لیں پس من جو تطوع خیرن یہ تطوع صفحہ مروہ میں نے پڑھا تھا توعن ہوتا ہے خوشی سے کرہن مجبوری سے توعن خوشی سے توعن و کرہن تو تطوع جو خوشی خوشی نیکی کرے تطوع خیرن جو خوشی خوشی نیکی کرے یعنی جو مزید دینا چاہے جو نفل عبادت کے لیے ویسے استعمال ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو ضروری ہو گیا نا لیکن اگر کوئی خوشی سے مزید نیکی کرنا چاہتا ہے اس سے زیادہ کھلانا چاہتا ہے یا وہ روزہ بھی رکھ دے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے تو جتنا بھی زیادہ خوشی سے نیکی کرنا چاہے فہو خیر اللہ وہ اس کے لیے اتنا بہتر ہے ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين گنتی کے چند دن ہیں پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں سے اور ان لوگوں پر جن کو طاقت ہے فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیرا لکم اور ان یہ کہ یہ اصل میں تھا تصومونا تم روزہ رکھتے ہو ان کی وجہ سے نون ختم ہو گیا ان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانو یعنی جب پہلے روزے کا حکم دیا گیا تو اس میں آپشن دی گئی کہ دل چاہے تو گنتی پوری کر لو دوسرے دنوں کے روزے سے یا اگر استطاعت رکھتے ہو تو بے شک فدیہ دے دو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو اور اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اگر تم روزہ رکھو گے یہ زیادہ بہتر ہے مسکین کو کھانا کھلانا ڈیزائربل نہیں ہے اگر روزہ رکھنے کی صلاحیت ہو
تو یہاں پہ یہ بتا کہ ان کنتم اگر تم جانو، اور پھر جب غالباً کچھ عرصے بعد اس رخصت کو ختم کر دیا گیا. اب یہ رخصت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، دوسرے دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اس کو بھی دیکھیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے خاص طور سے جو لوگ یورپی ممالک میں رہتے ہیں نا، وہاں بعض اوقات روزہ بہت لمبا ہوتا ہے. تو ایک تو لوگ اس کے سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی روزہ بہت لمبا ہے تو ہم کیا کریں، ہم روزے کی ٹائمنگ خود ہی کم کر لیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اور فرض کریں وہاں روزہ لمبا بھی ہے تو شاید وہ مکہ کے روزوں سے آسانی ہے، بیکاز وہاں جو گرمی کا روزہ مکہ میں ہوتا ہے، اور چاہے وہ 17 گھنٹے کا ہو، 16 گھنٹے کا ہو، اور کسی یورپی ملک میں اگر 22 گھنٹے کا بھی ہوگا اور سردی ہوتی ہے، یعنی جون میں بھی اس طرح گرمی تو نہیں ہوتی، تو اس کا اس روزے سے کمپیریزن نہیں ہے جو مکہ کی دھوپ میں روزے رکھنے پڑتے تھے. اچھا باہر گیا، اگر فرض کریں کسی وجہ سے کوئی روزے نہیں رکھ پائے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی یا طبیعت خراب ہو رہی ہے اور روزہ توڑ دیا ہے، یہ اتنا لمبا نہیں رکھ سکتا کوئی شخص ہے جس کو، تو مثلا یورپی ملکوں میں تو یہ بھی بڑی سہولت ہے کہ جب وہاں سردیاں آتی ہیں تو دن بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ پھر ان دنوں میں روزہ رکھ کے گنتی پوری کرے. یعنی آئیڈیل تو یہی ہے. سب سے آئیڈیل کیا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جائے کیونکہ رمضان کے مہینے کا عوض تو کہیں ہے نہیں. ہاں اگر آپ مریض ہیں اور آپ وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں تو وہ ڈیزائربل نہیں ہے، بلکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر منع کیا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اگر روزے سے اتنی طبیعت خراب ہو جائے کہ مرنے کا اندیشہ ہو جائے تو وہ تو سخت گناہ ہے. تو اب اگر کسی وجہ سے کسی نے رمضان میں روزہ نہیں رکھ پایا اور اس کی گنتی پوری کرنی ہے تو آئیڈیل کیا ہے کہ سردیوں میں گنتی پوری کر لے. اچھا اب یہ پتہ نہیں کہ سردیوں تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، تو بہتر ہے کہ فدیہ دے دیں. یعنی اب ایک شخص ہے جس کو کوئی بھی ایشو ہے، وہ مثلاً گرمی نہیں برداشت کر سکتا بڑھاپے کی وجہ سے ان جنرل، تو وہ اب اس کو پتا ہے کہ میں گرمی تو برداشت کر نہیں سکتا، میرے لیے روزہ رکھنا، تو پہلی تو بات ہے کہ وہ فدیہ دے دے. اگر روزے گرمیوں میں آ رہے ہیں فدیہ دے دیا. اس کے بعد اگر موقع ملے تو سردی میں روزے رکھ لیں کیونکہ سردی تو میں رکھ سکتا ہے شاید. اب وہ فیصلہ ہر انسان نے خود کرنا ہے کہ مفتی نے تو بتانا نہیں. تو اس میں یہ جو ہے نا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، یعنی اگر آپ فدیہ بھی دے دیں اور روزہ بھی رکھ دیں، وہ اس سے وہ پھر بھی اپلیکیبل رہتا ہے. آلدو اوورآل یہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے اگر ہم اس آیت کو رمضان سے روزوں کے متعلق مانیں. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے یا جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. شہر کہتے ہیں جی مہینے کو، ویسے تو مشہور ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں بہرحال یہ ایک اسم ذات ہے شہر. شہر رمضان الذی، شہر رمضان جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے نا وہ جر میں آتا ہے، لیکن رمضان جو ہے اس کی جر یہی ہوتی ہے، یہ غیر منصرف ہے. تو رمضان ہوگا رفع، اور نصب اور جر دونوں رمضانہ ہوں گی. تو شہر رمضانہ رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جو، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں انزلہ، انزلہ پیسو وائس ہے، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ وہ اتارا گیا، اور قرآن یہ بھی آپ نوٹس کریں تو اس کے اندر بھی رفع ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہے جو پیسو وائس کا مفعول ہوتا ہے. انزلہ فیہ القرآن، اس میں اتارا گیا قرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدن، یہ اب اس کی غالباً تمیز ہے یا حالت ہے، اس حالت میں کہ وہ ہدایت ہے یا ہدایت کے لیے، پر لفظی باماورہ ترجمہ یہ بنے گا اس کا کہ ہدایت بنا کر، للناسی لوگوں کے لیے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن ہدایت بنا کر لوگوں کے لیے. یعنی قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، اور قرآن ہی ہدایت ہے، قرآن کے علاوہ انسان کو ہدایت کہیں سے نہیں ملتی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بھی بنیادی طور پر قرآن کی تفسیر ہیں. اور کسی نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کی کوئی تجسیم ہو سکتی ہے، اس کو مجسم صورت میں دیکھا جا سکتا ہو،
تو وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ تو حدیث اسی کی تشریح ہے، اور قرآن یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ تو یہ ہیں ہدایت لوگوں کے لیے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور بینات بنا کر، کھلی دلیلیں بنا کر، یعنی قرآن جو اترا ہے یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں کھلے دلائل ہیں، روشن دلائل ہیں۔ من الہدا والفرقان، ہدایت کے دلائل ہیں، اور فرقان، فرقان مطلب فرق کرنے والی چیز، وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے۔ تو اس کے ذریعے انسان کو جو ہدایت ملتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان جو امتیاز ہوتا ہے وہ لاجک سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے لاجیکل ہے، قرآن پاک میں بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یعنی آپ نے لاجیکلی انڈرسٹینڈ کر کے ماننا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ایک دو قرآن ماننی ہے، اب آپ نے حکم تو اس کا ہر ماننا ہے، لیکن قرآن نے آپ کو جو چیزیں سمجھائی ہیں، جس کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس میں لاجکس بتائی ہیں۔ اب کچھ چیزوں کی انٹرنل لاجک جس میں آپ ڈیبیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں وہ بتائیے، کہ یہ دیکھو یہ زمین اور آسمان کا بنایا جانا، دن اور رات کا چینج ہونا، اس کے اندر نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے یہ نشانی دیکھو اور پہچانو کہ ان کو بنانے والا ہے۔ یہ تو ایک اس طرح کی دلائل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں مثلاً جیسے پیچھے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس میں ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے اچھا ہم کسی اور طریقے سے تقوی اختیار کر لیتے ہیں، نہیں، یہ وہ لاجک نہیں ہے جس میں ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن ہمیں حکمت بتا دی گئی۔ تو اس میں احکامات بھی ہیں اور ان کی حکمت بھی ہے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں، لاجکس ہیں، جس سے آپ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان امتیاز حاصل کر سکتے ہیں۔ پس من جو، شہیدہ جو دیکھے، جو پائے، جو موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہرہ، اب یہ یہاں پہ الف لام آ گیا، یعنی اس پرٹیکولر مہینے کی بات ہے، اس مہینے میں جو کوئی اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْهُ، پس وہ روزہ رکھے اس کا، تو جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے، یعنی اس پہ لازم ہے، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس کے اوپر اس کے روزے رکھنے لازمی ہیں۔ اس سے بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں 6 مہینے کا دن اور رات ہوتا ہے، تو وہاں ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے پھر وہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ ان کو وہ روزہ رمضان کا مہینہ ملا ہی نہیں۔ مگر اس میں بہرحال اختلاف ہے، اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک رمضان کو گیج کر سکتے ہیں، صبح شام کے سرٹن آثار جو ہیں وہ آسمان پہ نمودار ہوتے ہیں، غالباً وہاں پہ ہلکا پھلکا چاند بھی نظر آتا ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں بھی ہوئی تھی تو تب بھی جو یہ ناروے، فن لینڈ کے رہنے والے لوگ تھے، یہ اپنا دن اور رات کا حساب رکھتے ہوتے تھے۔ اینی ویز، تو جو کوئی اس کو پائے اس مہینے کو، پس اس میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن ہدایت بنا کر لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ، پس جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے اللہ تعالی، بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی کا، نرمی کا۔ تو یسر ہوتا ہے نرم ہونا، میسر ہونا، جیسے میسر کا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نے یہ آپشن دی ہے اللہ کے دین میں، وہ اتنی ہی آپ پہ ذمہ داری جتنی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں سفر میں، اچھا سفر کا کیا مطلب ہے؟ آسان مطلب سفر کا یہ ہے کہ جب آپ سفر پہ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی میں سفر پہ جا رہا ہوں، وہ سفر ہی ہوتا ہے۔ اب آگے کوشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ جی سفر میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر سفر مشکل ہے تو ڈیزائربل ہے کہ روزہ نہ رکھیں، اور اگر سفر آسان ہے تو شاید ڈیزائربل ہے کہ روزہ رکھ لیں، کیونکہ پھر بعد میں رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایکچولی اللہ کا فضل سے ہمارے ملک میں ایسا ماحول ہے، سارے گھر والے اٹھتے ہیں، سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے،
افطاری کا انتظام ہوتا ہے، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ جو سحری ہے نا یہ بھی بڑی ڈیزائربل ہے، یہ آئے گی شاید ایک آیت چھوڑ کے، تو وہ ڈیپینڈس. لیکن مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں جہاز میں اور کراچی کا سفر ہے، تو شاید آپ سمجھیں کہ جی روزہ رکھنا آسان ہے، میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اگر فرض کریں 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جا رہے ہیں تو ایکچولی پھر روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے جہاز کے اندر، اس کا ایٹماسفیئر ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. اگر اسی طرح مرض، ایک تو انسان کو کوئی نہ کوئی مرض تو ہر وقت ہوتا ہے نا، ہلکی پھلکی سر میں درد، جسم میں درد، نزلہ زکام، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ بھی انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ کون سا والا ہے جس سے مجھے روزے کی رخصت ہے، کیونکہ بعد میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور پھر اس چیز کو ایکسٹینڈ کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرض کریں کوئی خاتون ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو اس کو آپشن دے دی گئی کہ جی وہ روزہ نہ رکھے، اس کو بھی اسی کی کیٹیگری میں مریض میں شامل کر لیا گیا. یعنی وہ مریض ہے تو نہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو جہاں مشکل اس طرح کی پیش آ جائے وہاں آسانی دے دی. تو اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا. اور لِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اب یہ جو لام ہوتا ہے نا اس کا پھر ترجمہ ہوتا ہے اس لیے کہ، یعنی یہ پرٹیکولرلی فعل امر نہیں ہوتا لیکن فعل امر کا سٹائل ہوتا ہے. اور اس لیے کہ تم تکمیل کرو، تم پورا کرو. یہ کملہ سے نہیں ہے، باب تفاعل نہیں ہے، یہ باب تفعیل نہیں ہے، یہ باب افعال ہے. اکملہ یکملو، جیسے اسلم یسلم ہوتا ہے تو اس طرح تکملو. والی تکملو، اور یہ پلورل ہے، اور اس لیے کہ تم پوری کرو العدۃ، گنتی کو. یعنی اللہ کیا چاہتا ہے؟ سختی نہیں چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرو، گنتی پوری کرو، کیونکہ اس روزے کی ذمہ داری فرض تو ہے، اس کے اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ اجر حاصل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی کرو، کبریائی کرو. یہ جو کاف بے رے ہے یہ اللہ اکبر میں جیسے آتا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے کہ اس نے جو تمہیں ہدایت بخشی، اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو، اور کہ تم اس کے شکر گزار بن سکو. یعنی یہ جو رمضان کا مہینہ اس نے عطا فرمایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس رمضان میں کتنی بڑی نعمت ہے قرآن. اگر غور کریں تو انسان کے پاس جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ عقل ہے، جو جانوروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے. انسان میں اور جانوروں میں فرق عقل کا ہے. اور عقل کے خاطر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ قرآن ہے. سورہ یوسف میں بھی آتا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنی عقل استعمال کر سکو. تو یہ جو رحمت کی ہے اللہ نے، اور اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے رمضان کی اور قرآن کی، اس کے شکر گزار بنو اور اس کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے. یہ اللہ کا بنیادی، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے. اس میں ہمارے لیے تنگی نہیں ہے کہ ہم نے 30 دن روزے رکھنے ہیں اور ہمارے لیے کوئی مشکل ہو، نہیں. وہ 30 دن کے روزے رکھنے میں ہمارے بہت سارے فائدے ہیں. اس سے ہمارے جو اب میڈیکل بینیفٹس ہیں، جو تقوی پیدا ہوتا ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان میں قرآن عطا فرمایا. تو قرآن کو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، اور روزے بھی اللہ نے فرض کرنے تھے، تو اس لیے رمضان کے مہینے میں فرض کر دیے گئے کہ وہ بہترین مہینہ ہے. یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تو چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، اور وہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ سختی، اور اس لیے کہ تم پوری کرو گنتی اور تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اور اس آیت میں آپ نے یہ نوٹس کیا تھا بینات من الہدا. اب یہ جو بینات ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں، یہ اس کی ایک بالکل بین مثال آگے آ رہی ہے. اور اذا، جب قرآن کے رمضان کے روزوں کا معاملہ آئے گا تو ظاہر ہے اس میں لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں.
اور سوالات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ یہ لے کے آتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم حضور سے سوال پوچھیں نہ پوچھیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کا جواب مانگیں گے. اور جو منافقین تھے وہ سوال کرنے کے بجائے طنز کرنے شروع کر دیتے، اس میں سے ریڈیکول کرنا شروع کر دیتے تھے. آج بھی آپ کو بعض اوقات ایسے لوگ ملیں گے جو دین کے احکامات کو، اگر کوئی کوشچن پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے اس کوشچن کو کلیریفائی کر لیں، اس کو ریڈیکول کرنا شروع کر دیتے ہیں. خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تو دین کا حکم ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انلاجیکل بات ہے. دین انلاجیکل یا لاجیکل آپ نے ٹھیک ہے فیصلہ اینڈ میں آپ نے کرنا ہے، لیکن پہلے لوگوں کے آرگومنٹس آپ کو لینے چاہیے. لاجیکل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی لاجک کے بیس سے اپنا ڈیسیژن کر لیں گے جی بڑی لاجیکل بات ہے. ظاہر سی بات ہے ہر آرگومنٹ یا ہر کیس میں فار اینڈ اگینسٹ دونوں آرگومنٹ ہوتے ہیں، دونوں میں وزن ہوتا ہے. اگر کسی نے جب کسی زمانے میں کہا تھا کہ زمین ساکن ہے تو اس کا سرٹن آرگومنٹ تھا، اس کا ایک وزن تھا. آپ یہ ایک آدمی آئے اور آرگومنٹ دے دیکھیں جی ہم دیکھتے ہیں صبح ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر جا کے غروب ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے. اب یہ ایک آرگومنٹ، اس میں ایک وزن ہے. اب آپ دوسری پارٹی کا آرگومنٹ سنیں گے تو آپ کو بتائے گی کہ نہیں سائنٹیفکلی ایسا نہیں ہے، ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے اور سائنس سے یہ پروو ہوا ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. تو جب دونوں کے آرگومنٹ آپ سنیں گے، وزن کریں گے، پھر آپ کہیں گے ہاں جی یار یہ لاجیکل بات ہے. خود ہی گھر بیٹھ کے سوچ کے لاجک نہیں ہوتی. اسی طرح اگر ہم کسی ایک فرقے میں پیدا ہو گئے ہیں تو خود ہی اپنے فرقے کی باتیں سن کے وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ کو لاجک دے دیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ جو لاجکس ہوتی ہیں اور جو سوالات اگر کوئی پیدا ہوتے ہیں تو اس پہ ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے کو کبھی بھی. بعض اوقات اب آپ کو لوگ لاجک دیتے ہیں، دیکھیں جی وہ جی جیسے آپ کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ سے آپ ڈائریکٹ تو نہیں مانگ سکتے نا، آپ کو بادشاہ سے کوئی کام ہے تو اگر بادشاہ کا کوئی وزیر ہوگا، اس کا کوئی معمور ہوگا، بندہ ہوگا جس سے آپ جا کے رابطہ کریں گے، پھر وہ آگے جا کے بادشاہ کو آپ کی سفارش کرے گا. تو آپ کو بادشاہ سے کوئی بھی کام ہے تو آپ کو کوئی بیچ میں بندہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ آپ تو عام آدمی ہیں، آپ تو کوئی اس کے مقربین میں شامل نہیں ہے. اب کسی نے لاجک دے دی ہاں جی اس میں وزن ہے، اب اس کی کاؤنٹر لاجک کیا ہے؟ تو کاؤنٹر لاجک دیکھیں ہمارے پاس ہر چیز کی جو کاؤنٹر لاجک ہے بنیادی طور پر وہ قرآن شریف ہے. قرآن شریف کی بنیاد پہ ہی ہم نے ہر فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرتے ہیں آپ سے، عبادی میرے بندے، سألہ اس نے سوال کیا، اذا سألہ جب وہ سوال کرے، سألہ کا آپ سے سوال کرے. اور کیونکہ یہ فائل بعد میں آیا تو پہلے واحد فعل استعمال ہو گیا، تو اور مطلب اس کا اردو میں ترجمہ پلورل میں کریں گے. اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، انی ان میں، یہ میرا، انی میرے متعلق، فا پس، انی بے شک میں، قریب بے شک میں قریب ہوں. اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو یقیناً میں قریب ہوں. کتنی انسان کو مطمئن کرنے والی، خوش کرنے والی یہ حقیقت ہے کہ بظاہر ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر دیکھ نہیں سکتے، اپنے حواس سے اس کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہمارے قریب ہے. اجیب دعوت الداعی، یہ جابا کا مطلب ہوتا ہے اس نے فاصلہ طے کیا. اجابہ کا مطلب ہوتا ہے پھر اجابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جواب دیا یا اس نے دعا کو قبول کیا. اور پھر اسی سے استجابہ بھی ہوتا ہے جو آگے یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، تو اس میں مطلب ہوتا ہے کہ دعا کو قبول کرنا اس کو ضروری سمجھتے ہوئے. تو یہ باب افعال ہے، یہ باب استفعال ہے. اجیبو میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. دعوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلانا، پکارنا. میں جواب دیتا ہوں پکار کا یا میں قبول کرتا ہوں دعا کو. الداعی، داعیون یہ اس کا فائل ہے، پکارنے والے کی. دعوت الداعی، داعی کی دعوت کو، پکارنے والے کی پکار کو، مرکب اضافی ہوا ہے. اذا دعانی، یہ دعانی بھی کیا تھا؟ دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا. کس کو پکارا؟ مجھے پکارا، تو مجھے کے لیے یہ آیا ہے. اب یہ کو جوڑنے کے لیے دعا تو نہیں ہو سکتا، تو یہ کو جوڑنے کے لیے ایک نون لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا دعانی. اور پھر یہ آخری والی جو یہ ہے یہ بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے، جیسے یہاں پہ ختم ہوگی تو وہ زیر سے اس کی نشانی رہ جاتی ہے. تو
اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ کتنا آسان ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کے جن سے مانگتے ہیں ان کے تو پاس ہمیں دوڑ دوڑ کے جانا پڑتا ہے، پھر وہ ان کے پاس نہ تو یہ طاقت ہے کہ وہ سن سکیں، نہ طاقت ہے کہ ہماری کو مدد کر سکیں۔ سب پاور تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا اختیارات میں اس کا شریک تو کوئی ہے نہیں۔ اب اس سے مانگنا ہے تو کیسے مانگیں؟ وہ تو کائنات کا شہنشاہ ہے، تو کیا اس کے لیے ہم کوئی اس کے وزیر مشیر مقربین ڈھونڈیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھے میرے بندے متحر متعلق تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر وہ جیسے میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں۔ اب یہ ان کے لیے ہے، یہ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، یہ ہے یستجیبو وہ جواب دیں۔ لام اگر آ گیا لی یستجیبو یا فل یستجیبو، بس ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں۔ وہ جواب دیں کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا جواب بھی دے دیتا ہے، ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم اللہ کی پکار میں لبیک کیسے کریں گے؟ ہم اللہ کا حکم مانیں گے۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میرا ہی حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ تو یہ کتنا آسان سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ کو کسی واسطے کی درمیان میں ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دینا ہے۔ اور یہ چیز اس کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے جو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کر لیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ فلاں دعا کی تو وہ تو قبول نہیں ہوئی، تو یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ کالا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما من مسلمن، نہیں ہے کوئی مسلمان، یدعو جو دعا کرتا ہے، بدعوتن ایسی دعا، لیس فیہا اثم جس میں کوئی حق تلفی نہ ہو، جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، یا کوئی قطع رحمی نہ ہو، کوئی صلہ رحمی کے خلاف نہ ہو، الا اعطاہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو عطا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو عطا کرتے ہیں، احدا سلاسن، تین میں سے ایک چیز، اما ان تعجل له دعوته، یا تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، واما ان يدخرها له في الاخرہ، یا وہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، واما ان يصرف عنه من سوء مثلها، یا اس سے کوئی اس کے جیسا شر ہوتا ہے یا وہ برائی ہوتی ہے جو ٹال دی جاتی ہے۔ یعنی انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب وہ قبول فرمانا کیسے ہوتا ہے؟ بظاہر ہماری دنیا میں قبول ہو جاتی ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ بعض اوقات ہم ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جیسے ہمارے بچے کو چیز مانگتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہو گیا تھا کہ جی میں نے چولہا جلا کے روٹی پکانی ہے اور بچے کی عمر ہے 5 سال، تو اب آپ اس کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، تو ہم اپنی کم فہم کی وجہ سے، اپنی محدود عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی یا اس وقت سوٹیبل نہیں ہوتی، تو وہ ہماری ظاہری طور پہ پوری نہیں ہوتی لیکن دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو ہمیں موقع دنیا میں نہیں ملتا تو اس کے بدلے میں آخرت میں اجر مل جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب اس وقت انسان دیکھے گا جو اس کی دعائیں اجر بن کے اس کو ملی ہوں گی تو حیران ہوگا کہ یہ کون سے اجر ہیں جو مجھے مل گئے جو میں نے کیے ہی نہیں۔ تو اسے بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ایکچولی تو قبول ہوں گی، دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی اب آخر، اور وہ دعا اس وقت خواہش کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اور یا یہ ہے کہ وہ جیسے نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں تو اس دعا کے بدلے میں اس کی کوئی برائی جھڑ جاتی ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور جب صحابہ نے سنا تو صحابہ نے کہا کہ اذن نکسر، اگر یہ بات ہے پھر تو ہم بہت دعائیں مانگیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اکثر، تو تم زیادہ دعائیں مانگ لو، اللہ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی جتنی تم دعائیں مانگنے کی صلاحیت رکھتے ہو جتنی زیادہ مانگ لو اللہ اس سے زیادہ
بخشنے والا اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو اپنے رب سے مانگیں، کچھ بھی چاہیے اور جو دل چاہتا ہے مانگ لیں. آپ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیں، آخرت مانگ لیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چیز مانگنا بری بات ہے. اور یہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قرآن شریف میں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگے، وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، یا جب سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق، تو یقیناً میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں. احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیامی، رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے میٹافور بیان فرمایا ہے کہ عورتیں اور مرد آپس میں، میاں اور بیوی جو ہیں، یہ لباس کی مانند ہے. جس طرح لباس آپ کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے اور آپ کی زینت کو ابھارتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کی حیا کا باعث ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے آرائش، حسن و جمال، تہذیب و سلیقہ کا باعث بنتے ہیں. اس وجہ سے انسان کا جو تہذیب و تمدن جو ہے، یہ فیملی یونٹ جو ہے ایک میاں اور بیوی، اس کے اوپر بیس کرتا ہے. اور پھر جو ان کی پھر آگے خوبصورت چیز آتی ہے، اس کا بعد میں آگے ذکر آئے گا، وہ اولاد ہے جو ان کے ذریعے ان کو ملتے ہیں. علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم، کہ تم، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جان لیا اللہ نے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں سے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی کی، اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا. ایکچولی جو یہودیوں کا روزہ تھا نا، وہ رات کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا تھا. تو مسلمانوں میں بعض اوقات جب شروع میں روزہ فرض ہوا تو ڈیٹیل تو نہیں پتا تھی ان کا، یہودیوں کا بھی مغرب کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، شاید ہمارا بھی دوبارہ شروع ہو جاتا ہوگا. تو دے آر کنفیوزڈ. اس وجہ سے بعض اوقات اگر ان سے کوئی اس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے خلاف عمل ہوتا تھا تو وہ بھی ایک طرح سے خیانت تھی. لیکن یہ پابندی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں تھی، جو ابھی سائز میں واضح کر دی گئی، تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ اس نے تم پر عنایت کی اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پس اب جاؤ ان کے پاس اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. وَکُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو. یعنی سحری کرنا ایکچولی ایک ڈیزائربل چیز ہے، ریکمنڈیشن ہے. اوبویسلی سے بالکل فرض نہیں ہے، پھر حدیثوں میں اس کی مزید ریکمنڈیشن آئی ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین لکم، واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، خیاط کہتے ہیں درزی کو، ابیض سفید، بیضا انڈا. تو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، کالے دھاگے سے. حجر اسود کالا پتھر، خیط الاسود کالا دھاگا. تو یہاں تک کہ کالے دھاگے سے سفید، یعنی جب سحر کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ آسمان کے اوپر سفیدی نمودار ہو جاتی ہے اور وہ ایک سفیدی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے آپ کھا سکتے ہیں. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو، اتمام کرو، جیسے اتمام حجت اردو میں استعمال ہو، پھر پورا کرو روزے کو رات تک کے لیے. تو پھر رات تک آپ نے روزہ پورا، اور رات کا مطلب ساری دنیا کو پتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. تو کچھ فقوں میں وہ احتیاط کرتے ہیں کہ جی لیل پکا پتہ لگ جائے تو وہ کوئی 5-10 منٹ بعد روزہ افطار کرتے ہیں. اب کیونکہ گھڑیاں موجود ہیں تو اگر وہ اس نہ بھی اتنا ویٹ کریں، جو لوگ کرتے ہیں اپنی فقہ کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، تو ان میں سے علماء کئی ان کے کہتے ہیں کہ جی آپ گھڑی کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، اٹ از اوکے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مت جاؤ ان کے پاس اور تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں. تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس مت ان کے قریب جاؤ. تو اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو، جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک
چراگاہ ہوتی ہے، یعنی ایک اسپیسیفک ہوتی ہے کہ یہ تو بادشاہ کے جانور اس میں چلیں گے، اس میں کسی کا دوسرے کا جانور نہیں آ سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے نا سرحد سے دور دور رہیں تاکہ غلطی سے بھی کوئی جانور اندر نہ چلا جائے. تو یہ اللہ کی حدود کا سسٹم ہے. جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. آخری حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بھی کہ ہاں یہاں تو جواز ہے، یہاں تک آپ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، نہیں. جو اللہ کی حدود ہے اس سے فاصلہ رکھیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں. یعنی رمضان روزوں کا حکم دیا، لوگوں نے سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کھول کے ان کو بیان کر دیا ان کے سوالوں کے جواب میں. بعض اوقات سوال نہیں بھی ہوتے، اللہ کھول کے بیان کر دیتا ہے، یا سوال کم ہوتے ہیں اور جواب میں زیادہ تفصیل ہوتی ہے. اور یہ اکثر جگہوں پہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کذالک یبین اللہ. تو اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، یا واضح کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ پھر دوبارہ یہاں پر وہی والی بات آ گئی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور مت جاؤ ان کے پاس جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے پاس نہ پھٹکنا. اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکیں. جی آپ سر ایک میرا یہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈسکس کیا وراثت کا. اب وراثت میں ہم نے ایک چیز ڈسکس کی کہ ایک جو فوت شدہ ہے، مطلب اگر ایک دادا اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کی جو وراثت ہے اس میں پوتوں کو نہیں مل سکتی. تو اب اس کیس میں ہماری سوسائٹی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹا فوت ہو گیا اور کیا کہتے ہیں دادا نے وصیت بھی نہیں کی، اور آگے جب پوتوں کو پھر کچھ ملتا بھی نہیں ہے تو وہ بڑی یعنی کہ ان کے لیے ایک تنگ دستی کی حالت بن جاتی ہے. تو اس سچویشن میں یعنی کہ کیا کرنا چاہیے؟ جو اس کے یعنی کہ چاچا ہیں ان بچوں کو، ان کو یعنی کہ ان کو دینا چاہیے، کنسیڈر کر لینا چاہیے اس وراثت میں، یا کیا کرنا چاہیے اس میں؟ بس اس میں دیکھیں جی دو تین چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ایسا جب کوئی کیس ہو تو وہ جو شخص فوت ہو رہا تھا تو پہلے تو اس کو قرآن پڑھ کے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں لوگوں کو وصیت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے حق میں جو وارث تو نہیں ہیں لیکن حقدار ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ چچا اور جو پھوپھیاں ہیں اب ان کو جب مل رہی ہے تو بالکل ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کو دیں جو. اور اگر اس نے دادا نے وصیت نہیں کی تھی تو باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کو انکریج کریں، جو اصلاح کر دیں ان کے درمیان. اور حکومت بھی کر سکتی ہے، لیکن پھر آگے پھر اس میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی لوگ تو کہتے ہیں کہ حکومت زبردستی اس کا حصہ دلوا دے. بہتر یہی ہے کہ وارث آپس میں مل بیٹھیں اور وہ ان کو کریں. اور ویسے بھی آپ سمجھیں جو یتیم ہے نا، پیچھے بھی دیکھیں تو معاشرے میں کوئی دور دراز کا بھی یتیم ہے نا تو وہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور اگر اپنے سگے بھائی کی اولاد ہے اور وہ یتیم ہے اور چچا ساری دونوں سمیٹ کے نکل جائے ان کو ککھ نہ دیں تو یہ تو ویسے ہی بڑی عجیب سی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی جو وارث ہیں جو حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ دوسری قرآن شریف میں ذکر آتا ہے نا کہ کوئی دور دراز کے بھی یتیم آ جائے ان کو بھی دو. اور اس چیز کو سوچو کہ اگر تم ان کی جگہ ہوتے، یعنی تم فوت ہو گئے ہوتے اور تمہارے بچے ان کی جگہ ہوتے تو تمہارے کیا جذبات ہوتے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ تو اسی طرف توجہ ڈالا رہے ہیں. تو اگر کسی وجہ سے دادا نے نہیں کی وصیت تو اس کو پھر اس کی اولاد کو اس کی اس غلطی کو انہانس نہیں کرنا چاہیے کہ پکے ہو جائیں گے نہیں جی یہ یتیم ہے تو بس یہ تب رولتے ہی رہیں. نہیں، ان کو پھر اپنے ان کو جو ملا ہے ترکہ اس میں سے کچھ دیں، بلکہ اپنے ترکے کے علاوہ بھی کچھ دیں. یتیموں کے تو بہت حقوق ہے. اور سر ایک دوسرا کوشچن ہے کہ اگر مطلب جو وراثت ہے، وراثت سے اگر کوئی دستبردار ہونا چاہیے، مطلب کوئی یہ کہے کہ میں یعنی کہ میرے پاس یہ اور میرے دو بھائی ان کے پاس اتنا نہیں ہے میں دستبردار ہونا چاہوں تو وہ دستبردار ہو سکتا ہے اس سے؟ ہاں جی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اس کو پورا ایسی بات حق حاصل ہے، وائی ناٹ. اور وارث کے حق میں جو وصیت اگر ہوتی، فرض ہے کو کسی نے غلطی سے وارث کے حق میں وصیت کر دی، ایون اس وقت بھی جو باقی کے وارث ہیں نا اگر وہ چاہیں تو اس وصیت کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی رضامندی سے ہونا چاہیے. تو اپنے مال میں سے تو جو مرضی دستبردار ہو جائے وہ تو آپ کا، اس پہ تو کوئی روک ٹوک نہیں. ایک دستبردار ہونے نا میں ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے، یہ جو ہمارے یہاں خواتین دستبردار ہو جاتی ہے نا وراثت سے کہ ہاں جی ہم بھائیوں کے حق میں دستبردار ہوئے، یہ وہ والا دستبرداری نہیں ہے جو حافظ صاحب پوچھ رہے ہیں. خواتین تو دستبردار ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی بھائی ہمیں تانے دیتے رہیں گے. تو دستبردار ہونے کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو والد کا ترکہ ہے اس ترکے کو ڈیوائیڈ کر کے سب کو دے دیں.
اور جو دستبردار ہونا چاہتا ہے اس کو بھی دے دیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، کیونکہ اب تو انہیں جس کو بھی دینا ہے دے، تمہاری مرضی ہے. جو قابض ہیں اس ترکے کے اوپر، وہ عورتوں کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیں. اب وہ دستبردار ہونا چاہتی ہے اور دینا چاہتی ہے تو دے دے. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے کہ جی وہ عورتیں کہہ دیتی ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کے حق میں زمین نہ ڈیوائیڈ ہو، یہ نہ، نہیں، آپ زمین کو ڈیوائیڈ کریں، ان کے ہاتھ میں پکڑائیں تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئرشن نہ رہ جائے. سر ایک کوشچن یہ ہے کہ ایک کیس پوچھنا تھا کہ ایک پراپرٹی ہے وہ 7 سال پہلے بیچی ہے اور اس میں پیسے ڈال کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے تو پیسے ایک پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر دی. اب اس پلاٹ کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 3 گنا ہو گئی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے وہ 4 کروڑ کا لیا تھا تو وہ اب پلاٹ اس میں ہم نے 1 کروڑ اور ڈالا تو وہ اب 12 کروڑ کا ہو گیا. تو اب اس میں جو تھا جو بیٹیوں کا حصہ ہے وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ وہ جو ایڈیشنل پیسے تھے وہ بھائی نے ڈالے، مطلب 1 کروڑ بھائی نے ڈالا، اور اب وہ ویلیو جو ہے اس پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کی وہ ٹرپل ہو گئی ہے. تو اب اس صورت میں بہن کا کیا حصہ ہوگا اور بھائی کا کیا حصہ ہوگا؟ اس پہ تھوڑی کوئی روشنی ڈال دیں. ذرا مختصر مطلب آپ کہہ رہے ہیں 4 کروڑ کی بکی پراپرٹی، والد صاحب کا انتقال ہوا، 4 کروڑ کا ایک گھر تھا تو انہوں نے بیچ دیا، والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ اس میں بیچ 1 کے کروڑ خود سے ڈالا انہوں اور نے تھوڑے ٹوٹل ہو سے گئے بھائی 5 کروڑ 5 کروڑ اور انویسٹ کر دی، ایک پلاٹ لے لیا انہوں نے. اب اس پلاٹ کی ویلیو 7 سال بعد وہ ہے وہ 12 کروڑ ہو گئی. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پلاٹ لیا گیا یہ بہنوں کی رضامندی سے لیا گیا یا نہیں. صحیح طریقہ تو یہ کہ جو 4 کروڑ جس وقت تھا تو اس وقت ہی بہنوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تھا، اور اگر بہنوں نے اجازت دی کہ آپ ہمیں بے شک پیسے بعد میں دے دیجیے گا تو پھر تو اس 4 کروڑ کی ڈویژن ہوگی. اور اگر بہنوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو بعد میں اس کو بیچیں گے تو کر لیں گے، تو پھر اس 12 کروڑ میں سے آپ پہلے اس کے ڈیوائڈ کریں گے، 80% لیں گے اس کا، یعنی 20% تو ویسے ہی اس نے ڈالا تھا نا بھائی نے، تو وہ 12 کا 20% تو اس کا ہو جائے گا، جو 12 کا 80% بچے گا وچ از 9 کروڑ اور 60 لاکھ روپے، تو وہ 9 کروڑ 60 لاکھ پہ ڈیوائڈ ہوگا. یہ 4 کروڑ کا مطلب ہے 9 کروڑ 60 لاکھ میں کنورٹ ہوگا. بٹ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوریجنل ڈیل کیا ہوئی تھی بہنوں کی اور بھائی. اوریجنل ڈیل مطلب وہ رضامندی سے انہوں نے آگے انویسٹمنٹ کی تھی. ہاں تو بس پھر وہ 4 کروڑ 9.5 میں کنورٹ ہو گئے، یہ 1 کروڑ 2.4 میں کنورٹ ہو گیا، تو ٹوٹل 12 بن گئے. جو ٹوٹل جو 4 کروڑ کے اوپر جتنا منافع ہے وہ اسی طرح جو ریشیو بنی ہوئی ہے بیٹیوں کا اور بیٹوں کا حق ہے، یعنی بیٹوں کا 2 گنا اور بیٹی کا 1 گنا. جی بالکل، تو وہ 9 کروڑ 60 لاکھ روپے بنیں گے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. جی رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان میں جو گرمیوں میں روزے آتے ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں اور میری ایج کے مطابق میں نہیں رکھ سکتی، کیا اس کا فدیہ دینے کے باوجود سردیوں میں اگر کوشش کی جائے تو وہ روزے اس کے بدل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل بدل ہو سکتا ہے، اور بڑا ڈیزائربل ہے اگر آپ سردیوں میں رکھ سکیں، لیکن سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتے ہو تو زبردستی رکھنے کی کوشش نہ کریں اپنی صحت کے حساب سے. لیکن پاسبل ہو رکھنے کا تو پھر ہاں جی رکھنے کا پاسبل ہو تو ضرور رکھیں، بہت ڈیزائربل ہے ایکچولی اگر کیپیبلٹی ہو، ایبلٹی ہو. جی اگر صحت اجازت دے. یہ نہیں کہ شوگر ہے اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا ہے تو اب آپ پھر بھی رکھنے کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے، وہ ڈیزائربل نہیں ہے. لیکن اگر گرمیوں میں بہت مشکل ہے کہ سردیوں میں مشکل نہیں ہے تو وائی ناٹ، اچھی بات. ٹھیک، بہت شکریہ. السلام علیکم. ابھی آپ پراپرٹی اور کی تقسیم کرنے کہہ رہے تھے، اگر کوئی اپنی جائیداد کا 3rd ون خیرات کرنا اور باقی کرنا چاہیے، کیا 3rd ون دے سکتا ہے؟ جی 3rd دے سکتے ہیں، 3rd تک کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی ذرا ہائر سائڈ پہ ہے تو تھوڑا 3rd سے نیچے ہی رہنا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ اگر خیرات اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں نا تو 3rd سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اصل خیرات جس کا صحیح ثواب ملتا ہے نا وہ زندگی میں کی ہوئی کا ملتا ہے. جو وصیت کے ذریعے کی جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس سے جو اب اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک، بالکل، بہت شکریہ.